بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. محترم حاضرین، گزشتہ کئی دروس میں نبوت کے دلائل پر گفتگو کی گئی. اب آگے جو بحث ہے کہ ہم نے جب یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو، سچے رسولوں کو کچھ ایسی نشانیاں اور دلیلیں عطا فرماتا ہے جسے دیکھ کر دنیا کا کوئی بھی انسان یہ جان سکتا ہے کہ یہ جو چیز ان کی طرف سے بطور نشانی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تائید توفیق کر رہا ہے، اور ان میں خاص طور سے جو معجزات ہیں ان کی نقل کوئی انسان نہیں کر سکتا. لیکن یہاں ایک بحث قابل ذکر اور قابل توجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ جادوگر، کہانت کرنے والے کاہنین بھی پائے جاتے ہیں جو ایسے کچھ اعمال کا، کرتب بازی کا، کرشمہ سازی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ اور اللہ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے معجزات کچھ ایک جیسے ہیں. یعنی یہاں بھی جادوگروں کے کچھ اعمال یا کرتبوں میں بھی بعض ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو خلاف معمول یا خارق عادت کہی جاتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں بہت سارے فروق اہل علم نے بیان کیے. یہاں صاحب کتاب نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے جس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور آیات اور ان کے مقابلے میں جادوگروں اور کاہنوں کی، یا پھر آج کے دور میں کسی سائنسداں یا ایجاد کرنے والے کی ایجاد کی جو پیشکش ہوتی ہے ان کے درمیان آسانی سے فرق کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز نمبر ایک انہوں نے یہ بتایا اس فرق کو واضح کرتے ہوئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو خبریں ہیں وہ اس میں کوئی غلطی یا مخالفت نہیں ہوتی. ایک بات اگر سچے رسول نے بیان کی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، یا کسی چیز کے بارے میں بتایا کہ فلاں فلاں چیز ایسی ہے یا ایسا واقعہ ہو چکا ہے، جو بھی خبر پیغمبر نے دی ہے، بیان کی ہے، اس میں کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، وہ 100% صحیح ہوتی ہے. اس سے پہلے پیشین گوئیوں کے باب میں اس کی کچھ مثالیں گزر چکی کہ مخالف حالات میں بھی، ایسے حالات میں بھی جب نبی ایک بات کہہ رہا ہے اور اس بات کے ہونے کا امکان مادی اور ظاہری اعتبار سے بالکل نظر نہیں آ رہا ہے. غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں مدینہ میں مسلمان اپنے دفاع کی کوشش کے لیے، اور ظاہری اور مادی کسب پرسی کا حال یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، اور آپ اس وقت کدال مارتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مسلمان قوم جو ہے فلاں 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 ملک کو فتح کرے گی، یمن کا خزانہ ہمیں حاصل ہوگا، کسریٰ کے خزانے آئیں گے ہمارے پاس. اس قسم کی پیشین گوئیاں ایسے حالات میں جب اس کا کوئی امکان ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بالکل درست ثابت ہوئی. اور یہ کوئی ایک بات، 2-5 بات نہیں ہے، آپ کی حیات طیبہ میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے پیغمبر بھی جو سچے رسول ہوئے ہیں، ان کی جو خبر انہوں نے بیان کی امت اور قوم کے سامنے، وہ بالکل 100%، 100% ویسے ہی ہوتی تھی جیسے انہوں نے بیان کی. اس میں غلطی کا ہونا یا کچھ چیز ہو گئی اور کچھ چیز نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوتا تھا. اس کے برخلاف جب یہ کاہن ہیں، نجومی لوگ، جیسے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ نجومیوں کی کچھ باتیں صحیح ثابت ہو جاتی ہیں، تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان کی کچھ باتیں غلط ثابت ہوتی ہیں. یہی ان کے سچا نہ ہونے کی دلیل ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ جو بات وہ بیان کر رہے ہیں وہ کسی مضبوط علم اور بنیاد کے سبب نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ وہ کچھ اندازے ہیں، کچھ قیاس اور کچھ اپنے ان کی کرتب بازیاں ہیں، یا شیاطین الجن کی طرف سے جو آسمان سے چوری ہوئی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں. یہ آپ
جانتے ہیں بخاری وغیرہ میں، بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں اس قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ شیاطین جو ہے وہ آسمان میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہوئے اوپر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے فرشتوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، فرشتے آپس میں اس کی گفتگو کرتے ہیں. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم. قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھیے، سورہ سبا یا سورہ فاطر کی، سورہ سبا کی آیت ہے. تو اس میں آپ کو ملے گا بخاری وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے مارے دہشت کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو ہوش آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ارادہ فیصلہ جو کیا ہے وہ ان کو بتاتا ہے. پھر حضرت جبرائیل دوسرے فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں. حضرت جبرائیل کے بعد جنہیں ہوش آیا ہوا ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا. حضرت جبرائیل بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایسا فیصلہ کیا. تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فیصلہ کیا، بہتر فیصلہ کیا، اور وہ علی اور کبیر ہے. تو فرشتے ساتویں، پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے چھٹے آسمان کے فرشتے، چھٹے سے پانچویں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں. یہ باتیں ہوتے ہوتے پہلے آسمان کے فرشتوں اور ان سے آگے بھی بڑھتی ہے. اب یہ فرشتوں میں جو بات چیت ہو رہی ہے، یہ شیاطین جو سماعت کو چرانے کے لیے، باتوں کو چرانے کے لیے آسمان کے اوپر چڑھتے ہیں، ہاں یہ ان فرشتوں سے کچھ باتیں سن لیتی ہیں. پھر اگر وہ اپنی حد سے آگے بڑھتے ہیں شیاطین، تو شہاب ثاقب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کے نزول کے ساتھ متعین کر دیا کہ کوئی اگر چوری کرنے آئے گا تو اسے شہاب ثاقب ہلاک کرے گا، وہ شہاب اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے. تو حدیث میں ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان شیاطین کو نجومیوں کاہنوں کے پاس آنے سے پہلے یہ شہاب ثاقب ہلاک کر دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ نجومیوں تک پہنچ جاتے ہیں، اس کے بعد شہاب یا جو بھی اثرات ہوتے ہیں ان کو لاحق ہوتے ہیں. تو وہ جو آسمان سے چوری کی ہوئی خبر شیاطین اپنے چیلوں کو، جو نجومی ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، ہاں یا ان کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ان تک یہ جو خبریں پہنچاتے ہیں، یہ پہنچائی ہوئی آسمان سے چرائی ہوئی خبر ان کی سچی ہوتی ہے. اب وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، حدیث میں ہے بخاری وغیرہ میں کہ یہ آسمان سے چرائی ہوئی بات سچ ہوتی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اس ایک سچ کی وجہ سے ان کے 99 جھوٹ لوگ سچ سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھو اس نے فلاں دن یہ بات کہی تھی تو جیسی اس نے بات بیان کی تھی ویسی ہی ہوئی. تو اب ایک چیز جو ہو گئی ہے اس کی بنیاد پر اس کی بہت ساری وہ باتیں جو نہیں ہوتی یا جھوٹ ہے اس کو لوگ مان لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے دل میں باطل کو قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، جلدی اثر انداز ہو جاتا ہے، خاص طور سے اگر جہالت ہو. ایک سچ کو مان لے، ایک سچ کی بنیاد پہ 99 جھوٹ مان رہے ہیں، 99 جھوٹ کی بنیاد پر اس کو جھوٹا نہیں بول رہے ہیں. تو انبیاء میں اور نجومیوں میں، انبیاء میں اور جادوگروں میں ایک فرق یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی، انبیاء کی بتائی ہوئی خبریں 100% صحیح ہوتی ہے، وہ کبھی مخالف نہیں ہوتی یا کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی، جو واقعی ثابت ہے. اور نجومیوں کی اگر کچھ باتیں درست بھی واقع ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، اور اس کا جھوٹ اور غلط ہونا ظاہر اور ثابت ہو جاتا ہے. یہ ایک چیز جو ہے ذہن نشین رکھنے والی ہے، اور اس میں خاص طور سے یہ بات اہل ایمان کو، کبھی کبھی کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نجومیوں کی باتیں درست نہیں ہوتی، شیاطین کی بات، تو فلاں کی بات تو بالکل صحیح واقع ہو رہی ہے. تو اس کا ایک جواب حدیث کی بنیاد پر قرآن کی آیت کی روشنی میں جو میں نے شیاطین کی آسمان سے چرانے والی بات بتائی وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. دوسرا فرق انہوں نے بیان کیا کہ جادوگروں کا جادو جو ہوتا ہے، کاہنوں کی کہانت، نجومیوں کا علم نجوم کا اظہار، اسی طریقے سے جدید تحقیق کرنے والے سائنسداں یا جو بھی کوئی شخص ایسی مادی چیزوں اور طبعی چیزوں کے ذریعے سے کچھ کرتب کا یا ایسی چیز کا مظاہرہ کرتا ہے جو لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہوتی ہے، معمول کے خلاف ہوتی ہے، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو امور معتادہ کہلاتے ہیں. عام لوگوں کے لیے وہ حیرت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن جب اس فن کو آدمی سیکھے گا، جانے گا، تو اس کی حیرت نہیں رہے گی، بلکہ اس کو محسوس ہوگا کہ وہ بھی سیکھ کر، مشق کر کے، ریاضت کر کے اس کام کو انجام دے سکتا ہے. ایک آدمی دیکھے گا کہ جادوگر ایک چیز کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو دوسرا آدمی بھی جادو کو سیکھ کے وہ کام کر سکتا ہے.
ایک آدمی سائنٹسٹ ہے، سائنس کی بنیاد پر وہ کچھ مشینوں کو، کچھ چیزوں کو اس طرح ترتیب دے رہا ہے کہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ دروازہ آپ بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے۔ آج ریموٹ کا دور ہے، اس لیے ہم کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ جانکاری پھیل گئی ہے۔ ایسی کچھ چیزیں سائنس والے اگر بتاتے ہیں تو ایک دوسرا آدمی یا دوسرے لوگ سائنس کے علوم کو حاصل کر کے اپنے اندر یہ مہارت پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ اس سائنٹسٹ نے جو کام کیا وہ یہ بھی پیش کر دے۔ تو ایسے ہی یہ ایک ضمناً ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں یہ مثال سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جادو سیکھ کر وہی جادوگر کے جیسے کرتب بازی کا مظاہرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن جادو سیکھنا اور سکھانا یہ کفر ہے۔ اس سے پہلے غالباً یہ بات گزر چکی ہے اور اس کی بہت واضح دلیل ہے۔ ہاں، کچھ علوم جو حرام ہے اس میں سر فہرست جادو ہے۔ ہاں، ہاروت ماروت کے قصے میں جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے تو جادو کے سکھانے کا بھی اس میں کفر ثابت ہوتا ہے اور سیکھنے کا بھی۔ یہ علم کہانت، علم نجوم، جادو ٹونا، یہ سیکھنا سکھانا کفر کی بات ہے۔ بہرحال اگر کوئی جادوگر کسی خرق عادت یا معمول کے خلاف چیز کا مظاہرہ کرتا ہے، مقصود بتانا یہ ہے، یا کوئی کاہن کرتا ہے، تو یہ ایسے امور ہے کہ دوسرے لوگ بھی، دوسرے انسان اور جن بھی اس کو کر سکتے ہیں، مطلب لوگوں کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہوتا۔ جبکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے سچے رسول جو معجزات پیش کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چیلنج بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی ایسی نشانی ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا انسان، کوئی جن اس کو کسب اور کوشش کے باوجود انجام نہیں دے سکتا۔ کتنی بھی محنت کر لے وہ اس کی قدرت سے، کوشش سے، اس کے عمل سے یا دائرہ قدرت سے باہر ہوگی، وہ ایسا کر کے نہیں دکھا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑا کیا۔ اب کوئی جادوگر، کوئی کاہن، کوئی بڑے سے بڑا دجال، کوئی جادوگر اور آج کا کوئی سائنٹسٹ ایسا نہیں کر سکتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی جو ہے، عصا، وہ اژدہے یا سانپ میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ یہ ہوا کہ وہ اللہ سے دعا کرنے کے بعد پہاڑیوں کے بیچ سے ایک حاملہ، صحت مند اور حاملہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ یہ ان کی نشانیاں اور معجزات تھے۔ ایسا کوئی بھی انسان، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی جادوگر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں، کسی کنکری کا تسبیح بیان کرنا، ہاں، کم پانی کا بڑھنا اور تھوڑے سے کھانے کا زیادہ ہو جانا، تھوڑے سے کھانے اور تھوڑے سے پانی کی وجہ سے آپ نے دعائیں کی، ایک آدمی اور 2 آدمی جس کو کھا سکتے ہیں، یا ایک ہانڈی میں 3-4 لوگ کھا سکتے ہیں۔ پورے لشکر نے، صحابہ کرام کی پوری جماعت، غزوہ احزاب کے درمیان ایک واقعہ ہوا، جنگ سے واپسی کے درمیان ایک مرتبہ اس طرح کے واقعے ہوئے، ایسے بہت سے واقعہ۔ تو انبیاء کرام حاصل کلام جو دوسرا یہ فرق بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معجزات اور نشانیاں پیش کی، اس کی نظیر، اس کی مثال دوسرا کوئی انسان، کوئی جن پیش نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھا ہو جائیں اس بات پر، سب متفق ہو کر یہ کوشش کریں کہ قرآن کے مثل کچھ آیتیں، کچھ کلام بنا کر لے آئیں، تو یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، لا یأتون بمثلی، اس کے جیسا، اس کے مثل قرآن نہیں لا سکتے، اس کے جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ کہ بعض کا یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہو کر بھی قرآن کے جیسا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ یہ خبر بھی تھی، چیلنج بھی تھا، جیسا کہ اس پر تفصیل سے بات گزری۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، انبیاء کو دی ہوئی ہر نشانی اور ہر معجزے میں پائی جائے گی کہ دوسرے انسان اور جن اس کو پیش کرنے سے، اس کی نظیر لانے سے عاجز ہوں گے، اور اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب عاجز کر دینے والی چیز۔ تیسرا فرق جو انہوں نے بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر، کاہن، نجومیوں، دجالوں کے درمیان آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ انبیاء کرام صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور انہی امور کے ذریعے سے عبادت کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا۔ ہاں،
مجھے اللہ نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا آخر میں ہے نا وبذالک امرت، تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. ہاں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. تو جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو جو چیز اختیار کرنے کی تعلیم اللہ کی طرف سے ملی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اللہ نے کہا اسلم، کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھکتا ہوں. انبیاء کرام یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جو میں کر رہا ہوں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، یہ میری طاقت ہے، یہ میرا اپنا کرتب ہے یا قدرت کا مظاہرہ ہے، بلکہ وہ اس کو ایک تو یہ اگلا فرق آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکامات کی تابع داری کرتے ہیں. جو کچھ دوسرے انبیاء لائے ہر نبی اس کی تصدیق کرتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ قرآن کی آیت ہے جو کہہ رہے ہیں سارے انبیاء، سارے مومنین ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا. تو انبیاء کرام ان پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ جادوگروں کو، کاہنوں کو اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو پائیں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر خالص ایمان والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ایک بہت بڑی پہچان جادوگر، ٹونا ٹٹکا کرنے والے، علم نجوم کے عادی، وہ چاہے اپنے آپ کو بظاہر ہمارے درمیان سے کچھ لوگ مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن اس پیشے کو اختیار کرنے والے لوگ، اس کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ان کے اندر آپ کو کفر کی، شرک کی، فسق و فجور کی علامتیں نظر آئے گی. شریعت کی مخالفت واضح طور سے نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ سنت اور نوافل تو دور، فرائض میں سے بھی دور نظر آئیں گے، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے نظر نہیں آئیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پر، تمام انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھتے ہیں، سچ بولنے والے اور سچے ہوتے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے برخلاف جادوگروں کے حالات اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جھوٹے نظر آئیں گے. جھوٹے نبیوں کے دعوے دار، دعویٰ کرنے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو نظر آئیں گے، ان کو آپ قدم قدم پر پائیں گے کہ دوسرے معاملات میں وہ جھوٹ بولتے ہیں، فسق و فجور سے کام لیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ مشرک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اگر سب کا نہیں تو آپ کچھ نہ کچھ دیکھیں گے، کچھ نہ کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو وہ نہیں مانتے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جادوگروں اور انبیاء برحق کے درمیان. چوتھا فرق انہوں نے بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو تعلیمات اور جو چیزیں پیش کرتے ہیں، آپ اس پر غور کریں گے تو وہ انسانی فطرت کے موافق ہوتی ہے، انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. اس کے بالمقابل دنیا میں جو بھی جادوگر یا اس قبیلے کے لوگ، علم نجوم کے جاننے والے یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے برخلاف کسی دوسری چیز کو پیش کرنے والے ہوں گے، تو آپ ان کی تعلیمات میں ایک واضح چیز یہ دیکھیں گے کہ وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، تقاضوں کے موافق نہیں ہے، فطرت کے موافق نہیں ہوتی. ان کی بہت ساری چیزیں آپ کے دل کو کھٹکے گی کہ یہ بات دل قبول نہیں کرتا، یہ بات فطرت کے موافق نہیں ہے. آپ دیکھیے بہت سارے یہ تو دوسرے مذاہب کی جو اللہ کے علاوہ آتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں، ان میں نظر آتی ہے. تو جو لوگ کسی شریعت کو یا کسی تعلیم کو پیش کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو سچا بتانے کے لیے، اچھا بتانے کے لیے کوئی خرق عادت پیش کر رہے ہیں، وہ جادوگر ہوں، جھوٹے نبی ہوں، تو ان کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعلیمات اور انبیاء کی تعلیمات میں بہت فرق ہے. ان کی پیش کی ہوئی چیز، انبیاء اور رسول جو سچے ہیں، ان کی تعلیمات فطرت کے موافق ہوگی، انسان کے لیے مفید ثابت ہوگی قدم قدم پر. اور اس کے بالمقابل جو جادوگر، کاہنین، علم نجوم کے جاننے والے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی تعلیمات عقل اور فطرت کے خلاف ہوگی. اللہ اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پچھلی دلیلیں ہیں، پچھلے نبیوں کی تعلیمات ہیں، ان دلیلوں، ان کی تعلیمات سے ان کی تعلیمات اور دلیلوں میں ٹکراؤ نظر آئے گا کہ وہ جو انبیاء کہتے تھے اور جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برخلاف ہیں. اب جتنے بھی جادوگر ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر غور کریں، ایک لمبے چوڑے مطالعے
کی بحث ہو سکتی ہے. یہ ایک اس پر لمبی اگر مثالیں بیان کی جائیں تو ایک لمبی چیز پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اصولی طور پر ذہن نشین رکھنے والی بات ہے کہ جو جادوگر ہوں گے، نجومی ہوں گے، جھوٹے مدعیان نبوت ہوں گے، ان کی تعلیمات اور انبیاء کی تعلیمات میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انبیاء اور رسول، سچے رسولوں کی تعلیمات فطرت کے موافق ہوتی ہے، ان کی فطرت کے خلاف ہوتی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء، 5ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات اور شریعت لے کر آئے ہیں ان سے انسان کی فطرت اور عقل کو کمال حاصل ہوتا ہے. آپ جتنا قرآن حدیث پر عمل کرتے جائیں گے اتنے اچھے انسان ہوتے جائیں گے، اتنے مکمل اور بڑے ہوتے جائیں گے. اب دیکھیے کہ بھائی صحابہ کرام کا درجہ ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ہر اعتبار سے مکمل نظر آتے ہیں. جو جتنا شریعت پر عمل کرے گا وہ اتنا اعلیٰ، اتنا مکمل، اس کی فطرت، اس کی شخصیت اور اس کی عقل و فراست اتنی زیادہ اعلیٰ، مضبوط، مستحکم اور کامل ہوگی. اس کے برخلاف جادوگر، کاہن اور جو جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، وہ ایسی تعلیمات پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کے اندر نقص ہوگا. دیکھنے والے یا آپ سے معاملات کرنے والے آپ سے مطمئن نہیں رہیں گے، کہیں گے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر ایسی خرابیاں ہیں، ایسی برائیاں ہیں. یعنی انبیاء کی تعلیمات انسانی فطرت کو، انسانی شخصیات کو، عقل اور سوچ کو کمال کے درجے تک لے جاتی ہیں، اس کی تہذیب اور اس کی ترقی کا سبب بنتے ہیں. جبکہ جادوگروں اور جھوٹے مدعیان نبوت اور کاہنوں کی پیش کی ہوئی تعلیمات انسان کے اندر خرابیاں پیدا کرتی ہیں، فساد اور بگاڑ پیدا کرتی ہیں، اس کی عقل اور اس کی فطرت میں نقص پیدا کرتی ہیں. 6 نمبر پر، میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں اس لیے کہ آگے ایک چیپٹر اور بھی ہے. 6 نمبر پر انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات جو ہیں خود ان کے اپنے افعال کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتے. بہت اچھی طرح یہ دماغ میں رکھیں. یہاں چونکہ ایک اور بھی عقیدے کی بات جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ معجزات کو مان کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ انبیاء کرام جو معجزات اور اللہ کی نشانیاں پیش کرتے ہیں وہ ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا. صرف ایسا نہیں کہ ان کا اپنا عمل نہیں ہوتا، وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ یہ میں کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنا، مادر ذات نابینا کو، اپاہج کو، اندھے کو یعنی جو شفا دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ قرآن نے جملہ نقل کیا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ جو یہ عمل پیش کرتے تھے، جو بھی نشانی اور معجزہ پیش کرتے، وہ یہ کہتے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، یہ ان کا عمل ہے، بلکہ اسے اللہ عز و جل نے ان کی سچائی کی علامت اور نشانی کے طور پر انجام دیا. جیسے چاند کا پھٹ جانا، لاٹھی کا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا، قرآن کا پیش کرنا، قرآن کا نزول اور کلام کا پیش کرنا، وہ غیب کی باتیں، وہ غیب کی خبریں دینا جس کا علم صرف اللہ کو ہے. ایسی غیب کی باتیں بتانا جو صرف اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا. جیسے ہم مر گئے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، قبر کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، دنیا کا، کائنات کا کوئی انسان اور کوئی جن اس کو بتا نہیں سکتا اور جان نہیں سکتا. جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی تحقیق، مشاہدہ، تجربہ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کے بارے میں معلومات آتا. ایسی بہت سی چیزیں، آخرت کی چیزیں، برزخ کی چیزیں، جنت اور جہنم، ساری ہمارے لیے غیب کی چیزیں ہیں. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بالکل سچی خبریں پہنچاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں، یہ خبریں یا پھر قرآن کا کلام، قرآن کو اللہ کے کلام کے طور پر پیش کرنا. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا یہ میرا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھ پر نازل کیا. جو مختلف آیتوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل، کہیے. پہلی آیت جو نازل ہوئی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو جو پڑھایا، اقرا، پڑھیے. بعض علماء نے اس سے بڑا لطیف استدلال کیا اور یہ کہا کہ یہ لفظ اقرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ اگر آپ کا میرا کوئی کلام ہو، میں اگر اپنی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کہوں گا پڑھیے. یہ خطاب کا صیغہ ہے نا. میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ کھانا کھائیے، آپ پانی پیجئے، آپ فلاں کام کر لیجئے. تو یہ کام کر لیجئے جب میں کہوں گا تو میرے سامنے کوئی ہوگا جب میں اس سے کہوں گا.
جب یہ کلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے پڑھیے، اس کا مطلب اس کلام کو کہنے والے آپ نہیں، کوئی اور ہے، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پڑھیے. کیا پڑھیے؟ اللہ کا کلام پڑھیے. آپ کے ذریعے سے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اور آپ کو دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ جب وحی الہی جبرائیل کے ذریعے سے پڑھیں گے تو مطلب آپ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا کلام جس پہ نازل کرتا ہے، اپنی وحی جس پر نازل کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. تو یہ لفظ اقرا بذات خود آپ کی نبوت کی دلیل بنا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں یہ کہا قل، ہمارے بعض دانشوران ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ نئی نئی باتیں پیش کرنے کے چکر میں یہ تحقیق پیش کی کہ قرآن میں جہاں جہاں قل ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل حذف کر دینا چاہیے. جب اللہ کے رسول اللہ دنیا میں تھے تب اس کی ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی جہالت ہے. یہ قل بھی اپنا معنی رکھتا ہے اور اس کئی معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، مطلب یہ اللہ کے رسول کا خود کا کلام نہیں ہے. اور آپ نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ یہ میرا کلام ہے قرآن. قل کہے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ مجھ کو کہا جا رہا ہے، مجھ کو اللہ نے کہا قل، آپ پڑھیے، آپ کہیے. یہ فعل امر ہے، حکم ہے. آپ کہیے قال یقولو سے، قل کہو، ہاں آپ کہیے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ کہیے، اس کا مطلب کہنے والا اللہ ہے، دوسرا ہے، میں نہیں ہوں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو دعویٰ اور جو معجزات، جو نشانیاں پیش کرتے، وہ ان کا اپنا فعل نہیں ہوتا اور وہ اس کا دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ یہ میرا فعل ہے. اس کے برخلاف جو جادو ہے، کہانت ہے، علم نجوم کی بنیاد پر جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، وہ مخلوق کے اختیار کی چیز ہوتی ہے. ان کا اپنا کام اور عمل ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے والے نقطے میں بتایا کہ جادوگر جادو سیکھ کے یہ کام کرتا ہے، اپنے طور سے یہ کرتب بازی کرتا ہے. اگرچہ اس میں شیاطین کی مدد ہوتی ہے، یہ ایک دوسری بات ہے، لیکن اگر دنیا کا کوئی دوسرا انسان، کوئی جن اگر کوشش کرے، محنت کرے، کسب کرے تو ایسی چیز پیش کر سکتا ہے. تو گویا جادو، ٹونا، کہانت، علم نجوم کے بنیاد پر چیزوں کا بتانا، غیب کی باتیں بتانا، بظاہر غیب کی باتیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو مخلوق کا اپنا عمل ہے، اپنی اختیار کی چیز ہے. وہ خود اختیار کرتا ہے، خود سے عمل کرتا ہے. اس میں یہ دعویٰ نہیں کرتا اور یہ وہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ کی طرف سے اس کو مل رہی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. آپ کہیے، دیکھیے یہاں بھی قل ہے، آپ کہیے کہ آیات، معجزات یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور میں کس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں رسول ہوں. میں رسول ہوں، میں نے اس بات کا دعویٰ کیا. تو میں تو رسول ہوں، تم کو نذیر اور نذیر مبین، تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس قسم کے مضامین پر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہوا میں اڑ کے دکھا. آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے کوئی عمارت کی تعمیر کر کے بتائیے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ اس سے وہ سوال کریں گے جو ڈاکٹری پیشے سے، طب سے متعلق ہے. آپ یہ کہیں گے کہ فلاں مریض ہے، اس کی تشخیص کر کے بتاؤ تو صحیح، تو کیا بیماری ہے، فلاں بیماری کا کیا علاج ہوتا ہے یا کون سی دوائیں ہیں، لکھ کے بتاؤ تو ذرا سا، یا نام بتاؤ تو دواؤں کا. فلاں کو کٹ گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اس کا آپریشن کر کے اس کو جو ہے آپ جوڑ کے بتائیے، دھاگوں سے سل کے بتائیے. تو جو ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ اس سے ڈاکٹری سے متعلق سوال کریں گے، امتحان لیں گے. جو اپنے آپ کو انجینئر کہہ رہا ہے تو آپ انجینئرنگ سے متعلق سوالات کریں گے، اس سے متعلق آپ اس سے گفتگو اور بحث کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ واقعی یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں. تو جس فن کے ماہر ہونے کا کوئی انسان دعویٰ کرے، آپ اس سے اسی فن کا امتحان لیں گے. اب پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا کے دکھائیے، آپ ایسے باغات بنا کے بتائیے، مکہ میں جو ہے یہاں صحرا اور پانی کی قلت ہے تو آپ یہاں نہریں جاری کر کے بتائیے. تو ایک پیغمبر کا یہ کام تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی کرتب بازیوں کا یا اس طرح کی اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کو کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے. میں پیغمبر ہوں، مطلب میں اللہ کی طرف سے تم کو ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہوں. تو مجھ سے یہ پوچھو کہ میری تعلیمات کیا ہیں، میرے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے،
میں جس چیز کو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی کیا صحیح اور غلط ہونے کی کیا بنیادیں ہیں وہ پوچھو۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا کہ عام طور سے دنیا کے لوگوں کا یہ جہالت والا ایک مزاج رہا ہے کہ لوگ اچنبھوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اچنبھا، حیرت انگیز چیز، تو کوئی اچنبھا دکھے اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب اگر سچے رسول کی جانب سے بھی اچنبھے کا مطالبہ ہو رہا ہے، بظاہر نہیں نظر آ رہا ہے تو نہیں مانے، اور کسی دجال نے کوئی اچنبھے کی چیز پیش کی کسی کرتب سے، شیاطین کی مدد سے، اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ تو کہا یہ دنیا کے لوگوں کی عالمگیر کی گمراہی کا سبب رہا ہے۔ مولانا آزاد نے لکھا کہ لوگ اچنبھوں کا مطالبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہی جواب دیا کہ تم اچنبھا مجھ سے مانگ رہے ہو، آیتیں، نشانیاں، ایسی چیزیں، خرق عادت چیزیں جو میری طاقت اور قدرت کے باہر کی چیز ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، انما الآیات عند اللہ، یہ آیتیں، نشانیاں، یہ معجزات اللہ کے پاس ہیں، اللہ کی قدرت میں۔ یہاں غور کیجئے ایک بات، ابھی آگے وہ بحث آ رہی ہے اور وہ بہت اہم ہے، میں مانتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج بہت سارے لوگ جاہلوں میں جو فضائل بتاتے ہیں، بزرگوں کے عجیب و غریب واقعات اور کرامتیں بتاتے ہیں، ہمارے یہاں قبر پرستوں کا طبقہ تو ہے ہی، جو قبر پرست نہیں کہلاتے ہمارے یہاں فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی بزرگوں کے غلو آمیز واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ طاقت، قوت، شکتی تھی، جسے میں عام طور سے پڑھانے کے وقت اور کبھی کبھی خطبے اور تقریروں میں میری زبان سے نکلتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کے بیانات سے کہ جیسے یہ بزرگان اور صالحین کرامت کھیلتے تھے، ان کو اپنی اختیار اور قوت حاصل تھی، جوش آ گیا، غصہ آ گیا تو کچھ بھی کر لیں گے، پہاڑ کو اٹھا کر پھینک دیا، غور سے گھور کے کسی کو دیکھ لیا تو کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، جو چیز نہیں ہونے والی وہ ہو گئی۔ عجیب و غریب باتیں، اور اس سلسلے میں اس قدر غلو میں آگے ابھی بیان کروں گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ نبی کو بھی یہ پاور اور قوت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کی نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، میری طاقت میں نہیں ہے، میں جو ہوں وہ نذیر مبین ہوں۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 50 ہے، جا کے پڑھ لیجئے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، قرآن میں ایسا کئی جگہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں معجزہ پیش نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی مشیت پر منحصر ہے۔ پیغمبر کا معجزہ اور صالحین یا بزرگوں کی کرامت، یہ ان کی اپنی طاقت میں بھی نہیں ہوتی، ان کی اپنی مشیت میں بھی نہیں ہوتی کہ جب چاہے جو چاہے کر لے۔ یہ اللہ کی مشیت پہ منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت بھی رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کی حکمت اور علم کا تقاضا جب ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے ہاتھ پر فلاں خرق عادت چیز کو ظاہر کرے تب وہ ظاہر کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ولی یا ایک پیر جب جو چاہے کر بیٹھے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھ لینا چاہیے، یہ عقیدے کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا مانتا ہے کہ پیر اور اولیاء اور فلاں کو اس طرح کی طاقت حاصل ہے کہ جب جو چاہے کرے، تو وہ اس کو اللہ کی طرح مان رہا ہے، شرک کر رہا ہے، شرک اکبر کر رہا ہے۔ ابھی یہ بات ہماری ہندوستان کے بہت سارے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، بزرگوں، اولیاء اور صالحین کو پوج رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کے راستے سے وہ شرک کر رہے ہیں، وہ ان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ان کی بے عزتی کر رہے ہیں، اللہ کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو جہالت کی وجہ سے اس نقطے کو نہیں سمجھتے ہیں اور شرک کی، کفر کی وادیوں میں جا گرتے ہیں، وہ سمجھیں۔ یہ ہم جو عقیدہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ جو استدلال انہوں نے کیا ہے، اگر یہ نقطہ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو شرک کا یہ دروازہ ہمارے یہاں بند ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی نشانیوں میں اور جادو میں ایک فرق یہ بتایا کہ یہ عمل معجزے کا انبیاء کا اپنا نہیں ہوتا، جبکہ جادو کا عمل، کہانت کا عمل اور دجالوں کا جو عمل ہوتا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اما خوارق اور جو مصنوعی قسم کی جو نئی ایجادات ہیں، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ نئے جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ مخلوق کے افعال ہوتے ہیں، یہ اللہ کا فعل نہیں ہوتا۔ اور میں نے ایک جملہ اپنی طرف سے یہ کہا جو ذہن میں رکھ لیجئے کہ انبیاء صالحین اگر کوئی معجزہ اور کرامت پیش کرتے ہیں تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ میری طاقت اور میری شکتی ہے، یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کھلی دلیلیں موجود ہیں۔ جبکہ جادوگر، کاہن، نجومی اور اس قسم قبیل کے لوگ جتنے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا۔ تو یہ کام انسانوں کا ہے۔
اب جو میں نے کیا ہے اگر کسی فن میں مہارت حاصل کر کے میں کر رہا ہوں تو وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ فلاں اور فلاں بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کی اپنی یا مخلوق کی اپنے اختیار کی ہوئی چیز ہے، اور انبیاء کا عمل جو ہے وہ مخلوق کے اختیار نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ معجزات انبیاء اور جادوگروں کے جادو، کاہنوں کے کہانت کے درمیان چند فرق تھا۔ اگلی عنوان انہوں نے دوسرا بنایا کہ الفرق بین کرامات الاولیاء و بین خوارق السحرہ والمشعوذین، الاولیاء کی کرامت اور جادوگر اور شعبدے باز لوگوں کے خوارق کے درمیان فرق۔ وہ انبیاء کے معجزات کے درمیان تھا، اب یہاں کرامات اولیاء کی بحث کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تمہید میں کہا کہ چونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہوتے ہیں ان معجزات کے علاوہ اولیاء و صالحین کی جو کرامات ہیں دونوں میں بڑا مضبوط ربط ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ یہاں اولیاء کی کرامات سے متعلق بھی گفتگو بیان کر دی جائے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جادوگروں، جادو ٹونا اور شعبدہ بازی کرنے والوں کے عمل کے درمیان فرق کا بھی اظہار ہو جائے۔ پہلا عنوان کرامات الاولیاء کہ اولیاء کی کرامت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی متقی پرہیزگار ایمان والے ہیں، مومنین متقین، وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ قرآن کی آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے اولیاء، یہ بات جان رکھو کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اولیاء ولی کی جمع اولیاء جس کا ترجمہ ہم دوست کرتے ہیں، دوست، آقا، سرپرست، نگراں، اللہ کے اولیاء جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ مستقبل کا اندیشہ اور ماضی کی چیزوں پر افسوس اور حزن و ملال کا ہونا، یہ دونوں نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے یہ اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے یہ اولیاء کون ہیں؟ بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی یہ دو تعبیرات ہیں، اس میں پوری شریعت کا اعتبار عقیدے اور عمل کے اعتبار سے آ گیا، یعنی قرآن و حدیث والا عقیدہ اختیار کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اوامر و نواہی کو، عبادات کو اور احکامات کو قبول کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے اور رسول نے بتایا کہ ایسا کرو کرتے ہیں، جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں، یہ ہے تقوی۔ اس ایک بنیاد پر یہاں میں اگر چھیڑوں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن اشارتاً کہہ دو علامہ ابن تیمیہ، شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کی تصریحات پڑھیے، اس کی بنیاد پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کھلی مخالفت کر رہا ہے، فرض تو چھوڑیے، اگر وہ سنتوں کا کھلا مخالف ہے، سنتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت ہے اور کوئی شخص اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جتنی مخالفت کر رہا ہے اتنا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کا ولی متقی ہوگا، ایمان والا ہوگا۔ اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، سنت چھوڑیے فرض بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ہمارے ایسے کتنے الٹے سیدھے گندے میلے کچیلے بابا اور لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو قطب، غوث اور فلاں کا نام دے کے ان کے پیچھے عوام کو، جاہلوں کو لگا دیتے ہیں، ان سے پھونک جھاڑ، ان کا جھوٹا کھانا، اور نہ جانے کیا کہ ہمارے محلے کو شہر میں ایک شخص تھا بازار میں سڑا گلا، اس کو معلوم نہیں کیا بنا دیا گیا، نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نہ اسلام کے طہارت اور صفائی کے احکام و آداب پر عمل کر رہا ہے، گندا نظر آ رہا ہے، پیشاب پاخانے کو صفائی نہیں کر رہا ہے، یہ شریعت کے کھلے احکامات کے واضح احکامات کی کھلی مخالفت کر رہا ہے، اور وہ اللہ کا ولی۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص فرائض یا سنن کے ترک کرنے والے انسان کو اللہ کا ولی مان رہا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ایمان والے، اللہ کے اولیاء جو تقوی والے۔ تقوی والا کون ہے؟ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی شروعات میں دیکھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب اس کے آگے کی آیت میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وینفقون مما رزقناہم، یہ جو صفات بتائی گئی ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ صفات جن کے اندر ہوگی وہ مومن۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ پوری آیتیں پڑھیے،
کہ نیکی کیا ہے، اور اس میں مختلف اعمال کہ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور فلاں کام کرتے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ قرآن اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا۔ اب نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ایمان رکھنے والا، مصیبتوں میں صبر کرنے والا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ متقی ہیں، اور ہم کسی ایسے انسان کو، اور جو متقی ہے وہی ولی ہے، ہم کسی ایسے انسان کو اللہ کا ولی اور پہنچا ہوا مانے جو اللہ کے احکامات کو کھلے طور پر رونتا ہے، جس کی مخالفت کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں کہ جو اہل حدیث ہوگا، جو اہل سنت ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا۔ جو اہل سنت یا اہل حدیث نہیں ہوگا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے صرف نہیں کہی بات، یہ قرآن کی اس آیت اور ایسی بہت ساری نصوص کی بنیاد پر کہی جاتی ہے۔ تو جو ایمان والا ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، ہر مومن تقی اللہ کا ولی ہوگا، اور ایک انسان کا ایمان اور تقوی جس درجے کا ہوگا، جس معیار کا ہوگا، وہ اتنا زیادہ اونچے درجے کا ولی ہوگا۔ اب یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں سارے مومنین، اس سے ثابت ہوا کہ جتنے مومنین ہیں سب اللہ کے ولی ہیں۔ اب یہاں کچھ لمبی بحثیں گزرتے ہیں، ایک آدمی میں اللہ کی ولایت کی بھی صفات ہو سکتی ہیں اور اللہ سے عداوت دشمنی کی بھی۔ جب ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، شریعت پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ ولایت کی بات ہوئی، اور جن کاموں میں ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے احکامات کی، یہ اللہ سے عداوت کی علامت ہوئی۔ اور یہ چیز دونوں ایک انسان میں اکٹھا ہو سکتی ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ایسی بہت سی دلیلیں۔ بہت سے مسلمان جو جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم میں جائیں گے برائیوں کی وجہ سے، جہنم سے نکال کر پھر جنت میں ڈالے جائیں گے ایمان کی وجہ سے، یعنی ان کے اندر اللہ کی ولایت کا مادہ موجود ہے، لیکن جو مخالفت کی تھی وہ عداوت کا مادہ تھا۔ یہ میں ایک اختصار کے ساتھ، ایک لمبے چوڑے مسئلے کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو اشارتاً بیان کیا۔ تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف درجات کے متقی پرہیزگار بندے ہیں، وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ لیکن اب یہاں ایک اور قابل ذکر بات جو انہوں نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام اولیاء پر، کچھ اولیاء پر اپنے علم اور حکمت کے تحت خرق عادت چیزوں کا مظاہرہ فرماتا ہے۔ انہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ اولیاء، کچھ متقی پرہیزگار بندوں پر کبھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کہتی ہے، وہاں اس کے ہاتھ پر کچھ خرق عادت چیز ظاہر ہوتی ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں بعد میں کرامت کہا جانے لگا کہ یہ کرامت ہے۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ جو ظاہر کرتا ہے، وہ ان کے اکرام کے لیے، کرامت کا لفظ بزرگی، شرافت، تو یہ ان کے اکرام، اللہ کی طرف سے ان کے اکرام کی چیز کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاں، اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے وہ رسول کی اتباع کی برکت ہوتی ہے۔ رسولوں کی اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک اعزاز اور عزت عطا کرتے ہوئے، اس کا اظہار کرتے ہوئے ان پر کرامت کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کہ وَلَيْسَ كُلُّ وَلِيٍّ تَحْصُلُ لَهُ کرامہ، ہر ولی کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ کرامت اس کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ اب ہمارے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے، یہ جو آج جاہلوں میں، قبر پرست لوگوں میں اور کچھ طبقات میں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ اگر کسی بزرگ کی قبر کی دکان چلانی ہے تو اس کے بارے میں خوب کرامتوں کا اظہار کرتے ہیں، چلاتے ہیں، کتابیں چھاپ دیتے ہیں، لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ کتنی ایسی چیزیں، ابھی ہمارے یہاں 12 ربیع الثانی جاری ہے، ہاں، اس میں کچھ لوگوں نے 11 شریف منائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر۔ 11 کی 11 مجلسیں ہیں، اس کو تحریری شکل میں آپ پڑھیے
اگر آپ ایمان والے ہیں تو میرا دعویٰ ہے توحید اگر سمجھتے ہیں تو اس کو ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھتے ہوئے ڈریں گے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایسی ایسی خرافات، ایسا غلو آمیز واقعہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نعوذ باللہ اللہ سے ملا دیا، اللہ سے بڑھا دیا، کہ اللہ تعالیٰ اور وہ آسمان پہ چڑھ رہے تھے، گرنے لگے، اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اسی لیے دستگیر کا نام پڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوح محفوظ سے کسی کی موت کو مٹا کر زندگی لکھ دی، اس طرح کا واقعہ بھی اس میں ہے کہ ایک بچہ مر گیا تھا، اس کو پھر سے اس کی بڑھی اور ماں کو تسلی کے لیے کھیلتے کھیلتے شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ ہلایا اور کہا کہ جاؤ وہ زندہ ہو گیا، کہا لوح محفوظ میں جو موت لکھی تھی مٹا کے زندگی لکھ دی۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کا دیا ہوا صحیح تصور ہے؟ اس قسم کا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ صریح شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ کی توہین کر رہا ہے، قرآن کے خلاف جا رہا ہے، رسول کے خلاف جا رہا ہے، اور ان بزرگوں کی بھی مخالفت کر رہا ہے جن کو ماننے کا، جن کی تعظیم کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کرامت اولیاء و صالحین کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن کسی آدمی کے ولی ہونے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا ضروری یا شرط نہیں ہے، اچھی طرح دماغ میں رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پہ کرامت کا اظہار ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور پہنچے ہوئے ولی ہیں، لیکن ان کے ہاتھ پہ کرامت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا علم اور اللہ کی مشیت کا تقاضا نہیں ہے کہ کرامت کا اظہار ہو۔ اور یہیں یہ بات بھی دماغ میں رکھنے والی ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ اگر کرامت ظاہر ہو رہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ پہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور ہوا ہے اس کا درجہ اس سے اونچا ہے جس کے ہاتھ پہ ظہور نہیں ہوا، یعنی جس پر کرامت ہوئی وہ اونچے درجے والا ہو گیا، جس پہ نہیں ہوئی وہ نیچے درجے والا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام، میں اس کی اختصار سی دلیل، مختصر سی دلیل دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں کہ سلف کی کتاب میں سادات الاولیاء کہا جاتا ہے، تمام اولیاء کے سردار۔ صحابہ کے بعد دنیا کا کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو جائے، کسی بھی درجے پہ پہنچ جائے، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، کچھ بھی کر لے، وہ صحابہ کرام کے پیر کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا، ولایت میں، ایمان میں، تقوی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ میں کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے ایک مد اور آدھے مد کو نہیں پہنچ۔ احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کے پاس ہو نہیں سکتا، ہوگا تو خرچ نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی کرے تو ان کے اس درجے کو بھی نہیں پہنچے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کوئی صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ واضح ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم کو یہ معلومات ہے کہ ان کی کرامتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ کرامت کا اظہار نہیں ہوا، تو کیا صحابہ کا درجہ بعد کے جو اولیاء ہیں ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوا تو ان سے کم ہو گیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بعض علماء نے بیان کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ کرامتوں کا ظہور صحابہ میں کم ہے، صحابہ کے بعد زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی حکمت و مشیت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے درمیان کرامتوں کی ضرورت کم تھی، بعد میں ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے حسب مشیت، جیسی اس کی حکمت اور مشیت ہوئی اس کے مطابق اس کا اظہار کیا۔ اب یہ کچھ لوگوں کو جو ظاہر بھی ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار، تو کیا ہوتی ہے؟ بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس میں سے بعض یہ ہے کہ اس شخص کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، یا اس سے متعلق لوگوں کے ایمان کو، یا اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اولیاء اور صالحین کا مخالف اور معارض ہے، مخالف اور معارض ہے، جس کو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، یا کوئی بات، کوئی دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں اور ایسا ایسا، اب وہ اس کا انکار کر رہا ہے اور وہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز پیش کر رہا ہے کہ تم ایسی کوئی دلیل پیش کرو، اب یہ دعا کرتا ہے۔ اب اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اس سچے کی سچائی کو ظاہر کرے اور کوئی کرامت کا اظہار کرے۔ میں نے جو سنا ہے، ایک کویت کے شیخ عبد الرحمن ڈاکٹر تھے، بعد میں مبلغ ہو گئے، افریقی ممالک میں انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور لوگ کہتے ہیں، اور یہ ہوائی بات نہیں ہے، کویت میں مشہور ہے، اس کی رپورٹیں آئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر کم سے کم 10 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، 10 لاکھ لوگ۔ تو ان کے کئی واقعات لوگ بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، میں یہ معارض کے جواب میں مجھے وہ بات یاد آ گئی، ایسی بہت سی چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ سمندر کے فلاں
اس طرف افریقہ کے جو معلوم کوئی دریا تھا، دریا کے دوسری جانب کوئی دور اندر جنگل میں کہیں بستی تھی، وہ بھی پانی سوکھ رہا تھا۔ تو یہ پہنچے، یا سمندر کی کھاڑی یا جو بھی رہا ہو، تو کہا یہ پہنچے دور دراز کی بستی میں، وہاں پہنچے تو وہاں پانی کی قلت اور کئی سال سے بارش بھی نہیں ہوئی تھی ٹھیک سے، معمولی سی۔ ان کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک ہے، سارا نظام وہی چلاتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی یہ کرتا ہے، وہی یہ کرتا ہے، سب بتایا۔ تو ان لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے؟ بولے ہاں۔ کہا دیکھیے ہمارے یہاں اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، ٹھیک سے نہیں ہوئی، ہم لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، میٹھے پانی کے لیے۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو اور ہماری کچھ باتیں تو تمہاری صحیح لگ رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہو کہ اللہ بارش برساتا ہے، تم دعا کرو، تم اللہ سے کہو بارش برسا دے، ہم لوگ سب مسلمان ہو جائیں گے، پورے قبیلے کے لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ وقت لیا، انہوں نے جو بھی ان کو تھا پانی وغیرہ یا جو بھی تھا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کی اور کہا کہ میرا جو کام تھا پروردگار، میں نے دین حق اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تو کر لیا، اب ان کا جو مطالبہ ہے وہ میری طاقت سے باہر ہے اور تو بارش برسانے والا ہے۔ آج میری صداقت کا انحصار اس پر ہے یا تجھ پر ایمان لانے کا کہ یہ تجھ سے بارش مانگنا چاہتے ہیں، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بارش برسا دے۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں اس طرح کی دعا کی اور ان کی دعا کے کچھ ہی دیر بعد زبردست بارش ہوئی اور واقعی وہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو گویا یہاں ضرورت تھی کہ جو مخالف ہے، جو قبول کرنے والی بات کو انحصار اس پر منحصر رکھا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے، اس کا مطالبہ ہے، اس کے مطالبے کی تکمیل کے طور پر اللہ کی یہ مشیت ہوئی کہ اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر کے ان کے ہاتھ پر بے موسم کی بارش برسا دے۔ تو ایسے مختلف اسباب یا وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں سے کچھ چیزیں کچھ حکمتیں اللہ کی ہم کو سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی حکمتیں ایسی ہیں جو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو ایسی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ ان کرامات کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ انہوں نے آگے کہا جو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ کسی ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظاہر نہ ہونا یہ اس کے کم درجہ ہونے پر دلیل نہیں ہے، جیسا کہ میں نے صحابہ کی مثال دی، اس کی اور بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مجموعی طور سے حاصل کلام یہی ہے کہ کرامت کسی ولی کے درجے یا مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، یا اگر کسی پر ظاہر ہوئی تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ دوسرے اولیاء کے مقابلے میں زیادہ اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح اب یہ ایک پیراگراف آج بیان کر دوں کہ اولیاء کی کرامات حق ہے، قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامت ہوتی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی اور سنت صحیحہ کی بھی بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن اہل بدعت میں جو جہمیہ ہیں، معتزلہ جنہوں نے ہر دین کی بنیاد اپنی عقل پر رکھی اور نقل سے مقدم قرار دیا، یہ لوگ کرامات اولیاء کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ جماعت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث کے لوگ بھی کرامتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ اور الزام والی بات ہے، غلط بات ہے۔ ہم کرامات کا انکار نہیں کرتے۔ کرامات کے تعلق سے اہل سنت کے جو اصول ضابطے ہیں ان ضابطوں کے درمیان کرامات کو مانتے ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں اور نہ ان کے سلسلے میں غلو اور حد سے تجاوز یا افراد کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی چیز ہے جو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کر سکوں گا کہ کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ غلو کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہمیہ وغیرہ جو جہمیہ اور معتزلہ انکار کرتے ہیں، انہوں نے اسی کا نام لیا۔ اب آپ سوچیں گے جہمیہ معتزلہ تو نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے اثرات آج موجود ہیں ہمارے درمیان بھی۔ ہمارے ہندوستان سے لے کر عالم اسلام میں ہر جگہ آپ کو اس فتنے کے فتنہ پرور لوگ یا فتنے کے شکار لوگ آپ کو ملیں گے جو عقلیت کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کی ثابت شدہ چیزوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور عقلیت کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر اس پر اعتراض کرے گا تو ہم کیسے جواب دیں گے۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ سر سید احمد خان صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج، معجزات، جن، فرشتوں، ان سے متعلق ڈاکٹر ولیم میور کا اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اپنی کتاب خطبات احمدیہ، جس کو تفسیر احمدی کہا جاتا ہے، لکھی۔ تو اس میں خود سر سید احمد خان نے ان چیزوں کا عقلی بنیاد پر رد کر دیا اور ان کی تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، سر سید صاحب ہوں، کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان صاحب آخر میں توبہ کر لیے تھے، اللہ اگر انہوں نے کیا اللہ کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایسے بہت سارے لوگ
اور ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں جو قرآن حدیث کو بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں انکار حدیث کا جراثیم پایا جاتا ہے، اور یہ عقلیت کی بنیاد پر، یا یوں کہیے کہ جو سائنس ٹیکنالوجی کے علم بردار دنیا ہے، ترقی اور ترقی یافتہ دنیا، یورپ اور امریکہ کے جو فلاسفہ ہیں، ان سے مرعوبیت اور ان کو جواب نہ دینے پانے کا خوف ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ عقل و تحقیق کے نام پہ ایسی سنتوں اور حدیثوں کو رد کرتے ہیں جس میں معجزات ہے، کرامات کا ذکر ہے۔ ہمارے مولانا ابو العلا مودودی صاحب کو ماننے والے دیکھیے، جو جن چیزوں کو مولانا مودودی نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرنے کے لیے کپڑا اتار کر جو پتھر پہ رکھے، وہ پتھر جو ہے بھاگا، یہ پیچھے پیچھے دوڑے، بخاری کی حدیث ہے، اس پر انہوں نے سوال اٹھا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، 90 یا 99، یہ کہتے عقل میں نہیں آتی۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی، انشاءاللہ آئندہ دروس میں اس کی مثال دوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایسی چیزوں کی بنیاد پر معجزات اور کرامات میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور اس کا انکار کر دینا آج کے ہمارے زمانے میں بھی، ہمارے گرد و پیش میں بھی پایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات اگلے درس میں کریں گے۔ یہاں صرف اتنا کہ یہ لوگ جو روش اختیار کرتے ہیں، جہمیہ، معتزلہ یا عقل پسند لوگ، یہ جو روش اختیار کرتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن و حدیث میں جو چیز ثابت ہے اس کے انکار کرنے کے مترادف ہے، بلکہ انکار ہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کرامت کو نہیں مانتا یا معجزات کو نہیں مانتا، خرق عادت چیزوں کو، اس کی کچھ بھی تعویل کریں، حقیقت میں وہ قرآن اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں، جو چیز قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کہ قرآن میں انہوں نے مثال دی، اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ واقعہ موجود ہے۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف انبیاء نہیں تھے، ہاں، توحید ان کا واقعہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا، اور اس وقت کا بادشاہ جو تھا مشرک تھا، اس کے دین سے جب انحراف کیا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کراماتی طور پر، خرق عادت طور پر ایک لمبی نیند، 300 سال کی نیند جو ہے، 300 سال سے زیادہ کی نیند دے دی۔ لمبی نیند، سو کر اٹھے، اور جب اٹھے تو انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ ہم اتنا لمبا سوئے جیسا کہ واقعہ ہے۔ تو اب یہ اتنی لمبی نیند، 300 سال کی نیند، کیا یہ کرامت نہیں ہے؟ یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ اگر کرامت کا انکار کر رہے ہیں تو آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ علما دخل علیہ زکریا فی المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا محراب میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، یہ پہنچتے تو ان کے پاس رزق پاتے۔ روایتوں میں، حدیثوں میں ہے کہ یہ رزق کیا ہوتا تھا؟ بے موسم پھل۔ قال انا لک ھذا، حضرت زکریا جو ان کے کفیل بھی تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ پھل، بے موسم پھل اس محراب میں تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو قالت ہی من عند اللہ، وہ کہتی کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس طرح قرآن میں اور بھی کچھ اشارے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، اسی طریقے سے حضرت بخاری میں ایک روایت ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو فرشتے جو ہے سائے کی شکل میں ان پر سایہ فگن ہو گئے، ان کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ بخاری میں واقعہ موجود ہے، فضائل قرآن میں دیکھیے، گھوڑا بھدکنے لگا۔ انہوں نے قرأت روک دی اور پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ فرشتے تھے جو تمہاری قرأت کی وجہ سے برکت کی شکل میں نازل ہو رہے تھے، تم اگر وہ پڑھتے رہتے تو وہ قریب آ جاتا، اور اس طرح کی بات آپ صحیح بخاری کی حدیث میں پا سکتے ہیں۔ تو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کی وجہ سے جو ہے کیا بولتے ہیں، چراغوں کی طرح آسمان سے روشنی کا اترنا، جس کو بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ فرشتے تھے۔ ایسے ہی اور بھی کئی صحابہ کرام، حضرت خبیب کا، جیسے حضرت مریم کا بے موسم پھل والا ہے، حضرت خبیب کو جب دھوکے سے لے جا کے وہ جو شار نبوی میں واقع ہوا، بیر معونہ اور بیر جو دو واقعات ہوئے تھے جن پر اللہ کے رسول نے بعد میں مہینے بھر بد دعا کی تھی دغا دینے والوں کو، تو جو ان میں سے ایک حضرت خبیب تھے، مکہ والوں نے ان کو قید کیا تھا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ان کو جب قید میں رکھا گیا تھا تو ان کے پاس بھی بخاری کی روایتوں میں دیکھا گیا کہ ان کے پاس قید خانے کے اندر انگور نظر آیا، جبکہ اس درمیان نہ انگور کا موسم تھا اور نہ مکہ میں اس وقت بازار میں کہیں انگور پایا جاتا تھا، لیکن ان کے قید خانے میں پایا گیا۔
ایسے اور بھی کئی سا حضرت عمران بن حسین کے پاس فرشتوں کا آ کے سلام کرنا اور اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خرق عادات چیزوں کا اپنے نیک بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں ان پر اظہار کرتا ہے۔ اب ان کے درمیان اور جادوگروں کے جادو کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے، انہوں نے اس کے 5-7 نکات بیان کیے ہیں، اور ان نکات کے ضمن میں ہمارے یہاں جو کچھ لوگوں کے یہاں اللہ کے رسولوں کے معجزات اور صالحین کی کرامات کے تعلق سے افراط و تفرید پایا جاتا ہے، کفر اور شرک اختیار کر لیتے ہیں جو افراد ہوتا ہے، اس کا جاننا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، خاص طور سے ہمارے ہندوستانی ماحول میں جہاں علماء اور عوام کی ایک بڑے طبقے کا مزاج بنا ہوا ہے کہ تقریر کریں گے اور سنیں گے تو ایسی چیزیں جو عجیب و غریب ہوں، جو عام ڈھروں سے ہٹ کر ہو، اور ایسے کتنے لوگ مشہور ہے کلی بات یہ دیکھیے واٹس ایپ پہ بھی عجیب و غریب باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، تو معجزات اور کرامات کے متعلق جو ہے بہت ہی تساہل پایا جاتا ہے، اور اس تساہل کے نتیجے میں شرک اور کفر کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر قسم کی آفت، فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔